یعنی مجھے اچھا نہیں لگتے ہیں، نفرت تو نہیں، یعنی اچھے نہیں لگتے ہیں. اور بس کچھ چیزیں جو بہت میری باڈی کے لیے مضر ہے، واقعی اسے نفرت آ گیا، اور میں دیکھتے ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اس کو کھانے، لیکن پہلے کہتے ہیں اس سے پہلے میں سب سے پہلے وہی چیزیں کھاتے ہیں. تو اس وجہ سے نیچر کے ساتھ جب انسان کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور نیچر آپ کو ایسا رکھتا ہے جیسا کہ بچہ آپ نے گود میں رکھا ہے، اسے پیار کریں، ایسا ہوتا ہے. اس طرح کے بچے کو ہم گود لیں اور اسے پیار کرتے ہیں، بڑی پیار سے، بڑی محبت سے اسے باتیں کرتے ہیں. تو نیچر جو ہے، قدرتی طاقتیں جو ہے، اللہ کی جو نظام ہے، اس کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ہمیں ضرورت ہے انتہائی زیادہ. آپ جو ہے اس وقت نیچر تو رہا ہی نہیں، کیونکہ نیچرلزم ختم ہو گئے، پولوشن اتنی زیادہ ہے، ماحول اتنا ٹینس ہے، اتنی ٹینس زندگی ہے، بہت ایک پریشان کن زندگی ہے جو لوگوں کی چل رہے. کسی کو آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہے مال دولت اکٹھا کرنے میں، تو اس میں پریشان ہے. کسی کو کوئی بیماری ہے، ایسا بیماری لاحق ہے جو میڈیکل کیئر نہیں ہوتا ہے، اس میں پریشان ہے. کسی کو ایسا پرابلم ہے جو کہ رشتوں کا ہے. سب سے بری بات جو اخلاق کا ہے، اخلاق کا، ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اور بیہیویئر اپنے گھر میں کسی کے ساتھ اچھا نہیں، بہن بھائیوں یا بیوی ماں والدین کے ساتھ، یا جو ہے نا بچوں کے ساتھ بیہیویئر صحیح نہیں ہے. ٹیچ کرتے ہیں لوگوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کے بیہیویئر صحیح نہیں ہے. بڑے ایک پرابلمز ہیں جو آ رہے ہیں سکندر صاحب، ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اخلاق بڑھتے جا رہے اور ایک جہالت کا جو زمانہ تھا وہ گزر گیا. ایسی بات نہیں ہے. یہ نئے ریسرچ ہے کہ ہمارے اخلاق برے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم سٹریس، ٹینشن، ایسے بیماریوں کا شکار ہو رہے، اور سائیکولوجیکل علاوہ فزیکل بیماریوں کا جس کا علاج نہیں. بالکل صحیح. اور وہ بیماریاں گوند کی طرح انسان کو اندر سے کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. پرانے زمانے میں عمریں زیادہ تھے جی، انسان حشاش پشاش فرش تر و تازہ رہتا تھا. آج عمریں کم ہے. اگر ہم واقعی اتنی سہولیات اگر ہمیں کچھ دے سکتے تو ہماری عمریں بڑھ جاتے نا. صحیح. آج کل انسان ٹینشن ڈپریشن کا شکار جو ہے پرانے زمانے میں نہیں تھا. جو سب سے بری ترین بیماری سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن، یہ چیزیں آج لوگ مبتلا ہے. اس کے علاوہ آج کل آپ کے سٹارٹ ہو گئے ہیپاٹائٹس، جی، آپ کی شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز، جس کے علاج نہیں، جو فزیکل بیماری. صحیح. جوڑوں کا درد ایک بار سٹارٹ ہو گیا ہے تو رہتے ہیں. اچھا، بیک بون کا درد ایک بار سٹارٹ ہو گیا ہے تو رہتے ہیں. آئز کی پرابلم ایک بار سٹارٹ ہو گیا ہے تو نمبر بڑھتے جاتے ہیں. بہت سے جلد کی بیماریاں ہیں جس کے علاج نہیں ہے، اور بہت سے ابڈومن کے بہت سے بیماریاں ہیں جو کہ علاج نہیں. پیٹ کی، گردوں کے ایسے مسائل ہے جس کا علاج نہیں ہے. تو یہ بیماریاں بڑھتے جا رہے کیونکہ ہم نیچر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں. ہم نیچرلی ہم اس دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں ہیں، لیکن نیچر ہمیں پیار سے بلاتے ہیں ہمیں، لیکن ہمیں راستے کا نہیں پتا ہے سکندر صاحب. راستے کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس راستہ کو کیسے ڈھونڈے، اس راستے کو ہمیں پتا ہو. جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی جو آپ کو اس نیچر کے ساتھ، اس طاقتوں کے ساتھ جو آپ کی اصل ہے، جو آپ کے اندر جو وہ 99% پاور جو سائنس نے بھی ثابت کیے ہیں، اس کے ساتھ ہماری کنیکشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان نیچرل لائف یعنی غیر قدرتی زندگی ہماری بسر ہوتے ہیں. اور آج کل صرف شہر میں نہیں،
گاؤں میں بھی لوگ ایسے ہیں، ہر چیز پہ ساری مصنوعی ہو گئے، ہر چیز مصنوعی. ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس حوالے سے اس وقت لوگ بہت ٹینشن میں، ڈپریشن میں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بہنوں کو بیچ رہے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ابھی بہت سی بیماریوں کا ذکر کیا، آپ نے بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نے آرتھرائٹس کے حوالے سے بات کی، آپ نے اسپائنل کارڈ یا کمر کا جو درد ہوتا ہے نارملی اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، ساتھ آپ نے شوگر کی بات کی، آئی سائٹ کی بات کی. تو اس میں سے کون کون سی ایسی ڈیزیز ہیں کہ جو سمدھا ہیلنگ انرجی سے جن کو کیور کیا جا سکتا ہے، یا اگر انیشیل اسٹیج کے اوپر وہ آپ کے پاس آپ کو اپروچ کر لیں، اور اگر کچھ ڈیزیز ایسی ہیں کہ جو کیور نہیں ہوتی تو اس کو وہاں پہ روکا جا سکتا ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے بڑے خود کبھی کبھی حیرانگی یہ ہوتا ہے کہ نیچر ہمیں کتنا پیار سے رکھتا ہے اور ہماری باڈی کو کتنا نیچرل بناتے ہیں. ایک شخص نے چند دن پہلے سمدھا ہیلنگ انرجی کی کلاسز لی، یعنی وہ ہیلنگ سیشن ہوتی، تو وہ شخص نے مجھے بتایا تھا کہ میرا کوئی 300 سے ابو شوگر لیول جو تھا ہائی تھا، اور اب 120 تک 130 تک بتا رہا تھا آ چکے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ اور باوجود کہ میں نے بہت سارے چیزیں بدپریزیاں بھی کی اس دنوں میں، کیونکہ مجھے یہ اطمینان ہوا کہ سمدھا ہیلنگ مجھے کیور کریں گے، میرے علاج ہو جائیں گے. اس سے میرا علاج، اللہ نے اسی میں علاج میرا لکھا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ میرا یہ کیسے ممکن ہے، آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں شوگر کیسے نارمل ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ ٹیسٹ کریں، دوسری ٹیسٹیں کریں اپنے، اور بھی آپ کی جو دوسری بیماریاں ہیں اس کی بھی اس طرح ہوئے ہوں گے، آپ ذرا دیکھ لیں. کیونکہ ایک بار آپ نیچر کے ساتھ کنیکشن آپ نے بنا دیے، تو وہ کنیکشن جب بنتے ہیں آپ کے انر باڈی کے ساتھ جو نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ فزیکل باڈی آٹومیٹکلی نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح، یہ بات ہے. اچھا، نہیں میں نے یہ تھا کہ جو اگر کسی کو آرتھرائٹس ہے اور کافی پرانا ہے اور ڈاکٹرس نے ان کو کہا کہ جی آپ اس کو آپریٹ کرائیں، نی کا ہے جو آپ اس کو آپریٹ کرائیں، لیکن اس کے باوجود وہ جب آپریشن کا کہتے ہیں تو اس پہ بھی گارنٹی نہیں کرتے کہ آپریشن کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں جی 50-50 چانس ہے. میں ابھی ریسنٹلی ہی ایک کسی نے مجھے یہ کہا کہ جب بتائیں کیا، تو میں کہا جب 50-50 چانسز ہیں تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ تھوڑی سی پین کے ساتھ اس کو آپ کنٹینیو کر لیں، اتنا آپ کو تکلیف بھی ہو، پھر اتنا پیسہ بھی آپ کا خرچ ہو، اس کے بعد یہ ہے کہ 50-50 چانس ہے. تو اس میں کیا سمدھا ہیلنگ میں اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کے پین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سکندر صاحب دیکھیں، میڈیکل کے جو ڈاکٹر نے آپ کو کہا تو اس کو تو ماننا پڑے گا، لازمی ہے کہ ہم ڈاکٹر کا جو ہے وہ بات کو مان لے. اگر ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانتا ہے تو مسئلہ بگڑ جاتے ہیں. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سمدھا کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کوئی تضاد نہیں کسی اور طریقے سے، صحیح، میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ساتھ میڈیکل طریقے کے ساتھ آپ اس کو بھی آزما لو. یہ آپ کو چاہے آپ جتنے بھی چیزیں آپ آزمائیں، یہ آپ کو لازمی آپ کا ہیلپ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے کے ساتھ آپ کا ہیلپ کرتے ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی ایک ایسے انرجی ہے، ایک ایسے ہیلنگ کی میتھڈ ہے، ایک ایسے علاج کا طریقہ ہے جو آپ کے دوسرے جو مرضی کر لو، آپ حکیم کے پہ عمل کرو نسخے پہ، یا ہومیوپیتھک پہ عمل کرو نسخے پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی، یا ایلوپیتھک ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل کرو، لیکن یہ نسخہ بھی ساتھ آزمائیں. تو اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ کس طرح کے مقصد ہے. تو یہ اس کا کوئی نقصان، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ طریقہ تو لازمی ہر صورت میں آزمانے ہی چاہیے. اچھا، ہر صورت میں آزمانی چاہیے یہ طریقہ تو کیونکہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. ابھی تک سکندر صاحب
1 کروڑ سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کئی لاکھ 1 کروڑ تک ابھی تک لوگوں کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے سمدہ سے استفادہ کر چکے ہوں گے. اچھا. لیکن الحمدللہ ایک شخص کو بھی ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوا. صحیح. یقین میں نے ابھی تک ایک شخص کو ایک ذرے برابر الحمدللہ کوئی پرابلم ہوا ہی نہیں. تو جب یہ نیچر کے ساتھ آپ زیادہ پانی بھی کبھی کبھی انسان پیتے ہیں جو نقصان دہ نہیں ہے, بہت زیادہ پانی, یعنی مثلا 12 گلاس پانی پیئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دن میں, 24 گھنٹے میں آپ 12 گلاس پانی پیئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 20 بھی پئیں تو بھی شاید اس کا نقصان نہیں. لیکن اگر بہت زیادہ پئیں گے, مثلا آپ 60-70 گلاس پئیں گے تو نقصان تو ہوگا, لازمی ہوگا نا. تو وہی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمدہ کا جتنے آپ لیں گے اور جتنے نجائب کی باڈی میں ہیں ان کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, کسی قسم کے ایک ذرے برابر. تو دوسرے طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ اس طریقہ کو آزمانی چاہیے اور یہ اثر کرتا ہے. دیکھیں سکندر صاحب, لوگ کہتے ہیں اگر کسی چیز کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے میڈیکلی تو وہ چیز ہو ہی نہیں سکتا, اس کے وجود ہی نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر وجود نہیں ہوتے تو آپ جب جیسے آ جاتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں, وہ چیز کیسے اثر کرتا ہے اسی وقت, جو میڈیکلی یا کسی اور طریقے سے بھی اتنا فاسٹ اثر کسی طریقے میں نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے, اور جن کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں اس چیز کی وجود ہی نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ہے کہ آپ آئیے بیٹھیں اور آپ نے اسی وقت آپ کی بیماریاں کیور ہو گئے, ٹھیک ہو گئے. پہلے آپ ٹیسٹ کریں میڈیکل, پھر آ کر سیشن میں بیٹھیں, سیشن کے بعد پھر ٹیسٹ کریں, وہ ختم. آپ دیکھ لینا کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے. تو پھر یہ کیا ہے جو آپ کہتے ہیں نہیں ہے؟ یہ نیچر والی بات آپ کی نیچر والی بات یہی بات ہے کہ کنیکشن جب بنتے ہیں ایک طاقت کے ساتھ, ایک ڈائیون فورس کے ساتھ, ایک بڑی مقدس طاقت کے ساتھ, جو نیچر ہے ہمارے, جو قدرتی ہے, تو وہ بیماریاں خود ہی کیور کرتے ہیں, خود ہی تشخیص کرتا ہے اور خود ہی کیور کرتے ہیں. یہ بیماری کا ہمیں نہیں بھی پتہ ہو, کوئی لوگ میرے پاس اتنے اس نے ٹیسٹ کی ہوئی ہے, وہاں سے اس ہاسپٹل سے فلاں ملک سے اس ملک سے اتنا لے آتے ہیں میرے پاس, یوں بکسا بھرا ہوتا ہے وہ سارے ٹیسٹ. اچھا. میں کہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں. کہتا ہے جب یہ نہیں دیکھیں گے تو کیسے ہوگا علاج؟ میں نے کہا یہ کوئی اور طریقہ ہے, یہ اس کو نہیں چاہیے, اس کو آپ رکھو ساتھ, آپ آ کے بیٹھو. وہ بیٹھ جاتا ہے, حیران ہوتے ہیں کہ پھر یہ کیا ہے, تو بیٹھ جاتا ہے کچھ کیے بغیر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. میں تھوڑا طریقہ بتا دیتا ہوں, آپ نے یہ کرنا ہے وہ, اور بس اسی وقت الحمدللہ کلاس کے بعد یعنی ایک سیشن کے بعد وہ محسوس کرتا ہے طاقت کو, پاور کو, اور وہ مالش بھی بنتا ہے. حیرانگی کی بات یہ, اچھا بالکل نہیں اسی وقت مالش بھی ہے صحیح, اور اسی وقت وہ علاج بھی کرتے ہیں اپنا, اور ادرس کی بھی کرتے ہیں. پھر میں اسٹوڈنٹ بٹھا دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کا ٹریٹمنٹ. بالکل. اس حوالے سے ہم بات کریں گے, بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی, لیکن ہمیں ایک بریک یہاں پر لینا ہے. ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد.